بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے آپ کے لیے اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا وہ بہت اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کے متعلق ہے۔ مرغی کا گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے اور ہمارے گھروں میں مرغی کا گوشت عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی گھر میں گوشت لایا جاتا ہے تو اس گوشت کے ساتھ مرغی کا پوٹا بھی موجود ہوتا ہے۔ پوٹا مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام پوٹا ہی ہے، اور پوٹا کلیجی کے نام سے ہوٹلوں میں ڈش بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پوٹے کو بعض لوگ شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ پوٹا کھانا چاہیے یا نہیں۔ تو یاد رہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ذہن میں شبہ ہو، اس کو کھانے سے پہلے اس شک و شبہ کو دور کر لینا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے کا صحیح جواب بتائیں گے کہ اس مسئلے کا صحیح جواب کیا ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو پیارے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے پوٹے کی۔ تو یاد رہے کہ کچھ لوگ پوٹے کو نہ کھانے کی جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوٹا بھی اوجڑی کی طرح ہے، اوجڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، اور اسی بات کے پیش نظر یہ لوگ پوٹا نہیں کھاتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پوٹا بھی اسی حکم میں آتا ہے جس حکم میں اوجڑی آتی ہے، یا اس کے بارے میں الگ احکام ہے؟ ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اوجڑی کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ اوجڑی بہت شوق سے کھاتے ہیں، بعض لوگ تو آنتے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ غور سے سن لیجئے۔ جانوروں کے ساتھ مکروہ چیزوں والے حدیث کی تشریح میں فقہا حضرات اظہار فرماتے ہیں کہ مثانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اوجڑی پخانہ یعنی غلاظت کی جگہ ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست غلیظہ ہے، لہٰذا جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اوجڑی آنتے بھی مکروہ تحریمی ہیں۔ بحوالہ فتاوی رضویہ۔ تو معلوم ہوا کہ اوجڑی کا حکم بھی مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ دیگر فقہا کے نزدیک اوجڑی صرف طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ رہی بات یہ کہ مکروہ تحریمی کیا چیز ہے اور اس کا درجہ کیا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں پوٹے کی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، غور سے سن لیں کہ پوٹا کھانا جائز ہے، اور جہاں تک بات ہے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے اور اوجڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جلی ہوتی ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اوجڑی کی، تو اوجڑی اور نجاست کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اس لیے اس کو کھانے میں کراہت بتائی گئی ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی بھی کہا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہاں اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ میں کیا فرق ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے، اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر مسلمانوں کو مکروہات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رہے، حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: وہ رسول ستھری چیزوں کے لیے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اس آیت کا موضوع واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں جو خباثت میں آتی ہیں کو حرام قرار دیا ہے، اسی لیے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائی جائیں، اور جو چیزیں جو کہ خبیث ہیں ان کو حرام کہا گیا ہے یا پھر مکروہ کہا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا ہو تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس چیز کو کھانے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا ہو۔ یاد رہے کپورے اور اوجری بھی ایسی چیزوں میں شامل ہیں جس کو کھانے میں لوگ نہ صرف کرات محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن ان کو کھانے میں کلیئر نہیں ہوتے، اس لیے ان کے شکوک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں اور تحریمی کا مطلب ہے جو حرام کے قریب ہو۔ مکروہ تحریمی شرعاً وہ ناپسندیدہ کام ہے جو حرام کے قریب ہو اور اس کو کرنے والا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی اگرچہ حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے لیکن مکروہ تنزیہی کے مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے۔ نیز اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اسے ناجائز بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہاں آپ کو ان 7 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اگرچہ حلال جانوروں میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 حدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب گاہ اور نمبر 7 کپورے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی تو اس کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور بقیہ اشیاء طبیعتِ حبیث ہے، اس لیے حرم علیہم الخبائث کے عموم میں یہ بھی داخل ہے۔ نیز ایک حدیث شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ اعراف آیت نمبر 157 میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رسول ستھری چیزوں کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی یہ اجزاء مکروہ قرار دی جن میں اعلیٰ تناسل، خصیے، اگلی پیشاب کا گٹلی، پتا، مثانہ اور خون۔ قرات سے مراد قرات تحریمہ ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی، تو باقی دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ بھی حرام سے بچیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔